अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल आर्मी चीफ के नए आर्मी चीफ के अहद उठाने के बाद, हलफ उठाने के बाद यकसन मुख्तलिफ नजर आ रही है। और अब दोनों जमातें यानी कि पीडीएम जो कि 13 रुकनी जमाती इत्तेहाद है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो अपने अपने जगहों पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन के बाद सियासी मामलात के हवाले से वो आगे निकल रहे हैं। अब देखें ये कि अब पाकिस्तान में जो पहले निज़ाम था उसमें अब जो इमरान खान साहब हैं वो तुंदो तेज हमले कर रहे हैं एक्स आर्मी चीफ के हवाले से यानी कमर जावेद बाजवा के हवाले से। वो क्यों कर रहे हैं और वो कैसे हो रहा है, ये एक पंडोरा बॉक्स खोला था मौलाना सलाई साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें नेकी की हिदायत दे। और वो क्यों कर वो महर बुहारी के साथ बैठ के उन्होंने ये शो किया और क्यों ये हकाइक उनके मुताबिक जो हकाइक हैं वो खोलना नागुज़ीर थे और क्यों उनको इस पे ज़बरदस्ती उकसाया गया या उन्होंने खुद ये समझा कि मुझे अब नंबर गेम करनी है या मुझे अब तरफदारी करनी है। ये सारा का सारा कॉन्सिक्वेंस इस एक वीलॉग में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब बात यह है जनाब कि पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है और तहरीक इंसाफ जो करना चाह रही है, अब वो जो माजी में हमारे एक्स आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, वो अब चले गए अपने मुद्दत मुलाजमत पूरी करके पूरी। तो अब जो है नए आसिम मुनीर साहब वो बाज़ाब्ता कह चुके कि भाई अब मैं भाई दूर हूँ। तो अब बात यह है कि अब इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तहरीक इंसाफ को भी और पीडीएम को भी। अब पीडीएम अगर असम्बली तहलील करने या अर्ली इलेक्शन की कॉल देता है तो डेफिनेटली उसमें बड़ा एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो मर्जी है अब माशी मामलात में या माशी हवाले से मुल्क पाकिस्तान में कोई अच्छी सूरत हाल तो है नहीं। अगर डिफॉल्ट की तरफ हम नहीं भी जा रहे, इसहाक डार की बात को दुरुस्त भी तस्वर कर लें, तो भी पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें भी नहीं बह रही। पाकिस्तान में हालात इतने अच्छे भी नहीं कि सब अच्छा है कि आवाज दे दी जाए। तो अब मामला यह है कि वो दूसरी तरफ जो हाफिज हमदुल्ला साहब हैं जो कि पीडीएम के जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब फजलुर रहमान साहब के बाद, खैर मैंने उन्हें चंद दिनों से जितनी देर तक वो माफी नहीं मांगते मैं उन्हें मौलाना नहीं कहूंगा, चाहे वो मेरा जो मर्जी करना है वो कर दे। खैर फजलुर रहमान साहब ने किया क्या है कि जी उन्होंने स्टेटमेंट दिलवाई है हमदुल्ला साहब से, और वो ये कि 2023 में अक्टूबर के सिनेरियो को देखने के बाद हो सकता है कि इंतखाबात एक साल और ताहीर से हों। तो ये सारी बेसिकली प्लानिंग इसी वाले से है कि कुछ ना कुछ और सेफ एग्जिट मिल जाए, जो कि अभी से यानी कि आज से तकरीबन कोई महीना एक पहले या बहुत ज्यादा कोई 2 महीने पहले ये तहरीक इंसाफ सोच रही थी कि कुछ सेफ एग्जिट मिल जाए, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च शुरू करने पे बड़ा इसरार था पीटीआई के अपने अंदर से। उसके बाद अरशद शरीफ साहब की शहादत और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए उस पे उसने बड़ा जबरदस्त प्रेशर बिल्ड किया इमरान खान साहब पे, और इमरान खान साहब को बिलखसूस इस हवाले से प्रेशर मिल रहा था कि आप लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करें। शेख रशीद साहब भी कह रहे थे। तो अब मामला ये हुआ कि उन्होंने डेट अनाउंस कर दी। अब वो जब डेट अनाउंस की तो वो अब उन्हें ये प्रेशर क्रिएट करना था कि इस्लामाबाद जाते जाते कोई ना कोई फैसले हमारे हक में आए, तो उन्हें वो तो सेफ एग्जिट नहीं मिल रही थी। तो अब जो सेफ एग्जिट है वो मतलूबा हदफ है पीडीएम यानी कि जो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट है उसका। अब वो कैसे, वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। खैर मैं कोई बहुत बड़ा साइंसदान नहीं हूँ और ना ही मैं साइंसदान होने का दावा करता हूँ, ना ये कहता हूँ कि माजी में मैंने ये कहा था, माजी में अब क्या जो कहा था वो सामने है, जो कह रहा हूँ वो भी सामने रहेगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा। कभी आज तक एक वीडियो डिलीट नहीं की, चाहे वो उससे पैसे मिलते हैं या नहीं, ये मेरा मकसद ही नहीं है। खैर मेरा मकसद सेकेंडरी मकसद ये कह सकते हैं, लेकिन मेरा प्राइमरी मकसद ये है कि अवाम तक वो पहुंचाऊं जो अवाम को हकाइक पे मबनी चीजें मिल सकें। तो मामला यह है जी कि अगर खुदा ना हादसा ये पंजाब में और केपीके में गवर्नर राज, खैर केपीके में तो गवर्नर राज लग ही नहीं सकता ना, केपीके में गवर्नर भी इनका है।
تو اگر یہ پنجاب میں گورنر راج کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو گورنر راج میں ہوگا کیا؟ آپ ماضی میں چلے جائیں 2011-12 میں، تو جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب مستعفی ہوئے تھے اور اس حوالے سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں پہ گورنر راج ہو جائے گا، اور گورنر راج لگ گیا، سلمان تسیر صاحب آ گئے، سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہو گیا. تو اس حوالے سے بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ جسے اب جو نون لیگ ہے، اسپیشلی پی ڈی ایم میں جو نون لیگ ہے، وہ بڑے سوچ سمجھ کے چلے گی، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور وہ پولیٹیکل وے آؤٹ چاہتے ہیں. اب پولیٹیکل وے آؤٹ میں آپ کو گردن سے سریا ختم کرنا پڑتا ہے، جو کہ معذرت کے ساتھ دونوں جماعتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ تحریک انصاف گردن میں سریا ختم کرے گی، وہ کہیں گے جی ہم سچ ہیں اس لیے نہیں کرتے، اور جو پی ڈی ایم ہے وہ کہے گی ہم سچ ہیں ہم نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ سچائی اپنی اپنی جگہ پہ، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تحریک انصاف پنجاب اور معاف کیجیے گا، پنجاب اور کے پی کے میں اس وقت بڑی واضح اکثریتی پوزیشن میں، اور اسے آج یوسف رضا کلانی صاحب نے کہا جی کہ یہ 2/3 میجورٹی نہیں لے سکتے. خیر یہ تو وقت آنے والا ہی بتائے گا. جو آزاد کشمیر کے معاملات سامنے آئے ہیں 82 میں سے، if I'm not wrong 82 میں سے 70 نشستوں کے نتائج آ چکے ہیں، اور اس میں سے 24 نشستیں تحریک انصاف اپنے نام کر چکی ہے، اور اس میں سے 22 نشستیں پی ایم ایل این اپنے نام کر چکی ہے. تو یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کی. تو اگر پنجاب میں بات کی جائے تو پنجاب میں پاورفل شو دیکھنے کو ملا ہے ماضی میں 17 جولائی کو، اور اس میں لاہور سے 3 سیٹیں لے کے اڑی ہے پی ٹی آئی، جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تحریک انصاف کی کہیں نہ کہیں پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ گورنر راج لگاتے ہیں تو بد امنی کی طرف معاملات آئیں گے، اور وہاں وہ بد امنی کی صورتحال سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے سرکار نے. سرکار کون ہے؟ وہ بس جن کے بارے میں پہلے بات کر رہا تھا، مزید ڈیفینیشن نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے سیاست سے کوئی کنسرن نہیں، آپ اپنا اپنا کام کریں، مجھے صرف یہ کنسرن ہے کہ ملک میں بدامنی نہیں آنی چاہیے. تو وہ بدامنی تو ختم ہو گئی. آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا جی کہ جو فیض آباد والا دھرنا تھا وہ شمس آباد آیا. شمس آباد پہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا جی کہ نہیں، مطلب ہم آگے اسلام آباد نہیں جائیں گے، بدامنی نہیں ہوگی. اس کے باہر آگے معاملات آگے طے پا کے آگے چلتے رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو مونس علائی صاحب ہیں، اب انہیں نظر آ رہی ہے ان کی سیاسی موت. وہ کیسے کہ ان کے تو شجاعت حسین صاحب سے تو وہ الگ ہو گئے، اب رہ گئے چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری پرویز الہی صاحب کی الگ پارٹی بن جائے گی، مونس الہی صاحب کی الگ پارٹی بن جائے گی، اور شجاعت حسین صاحب تو آلریڈی وہ پارلیمانی اتحاد کے چیئرمین ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کی بڑی سخت ناراضگی ہیں پرویز الہی صاحب سے. تو وہ یہ معاملہ یہ ہوا کہ اب جو کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ بھی اگر عمران خان صاحب پنجاب میں الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور کے پی کے میں اناؤنس کر رہے ہیں، جس کی باقاعدہ تصدیق جو ہے وہ صادر رفیق نے بھی کی کہ یہ 2 صوبوں میں کروا سکتے ہیں. ہم تو 27 میل کی پریمیسز میں بیٹھے ہیں، تو 27 میل میں جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، ہم اس میں اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اگر تحریک انصاف اپنا جو ایک جوائنٹ وینچر ہے پی ایم ایل کیو کے ساتھ وہ نہیں کرتی، تو ڈیفینیٹلی یہ سیاسی موت ہوگی اپنا پرویز الہی برادران کی. اس میں پرویز الہی برادران تو نہیں کہہ سکتے ہم، پرویز الہی اور پی ایم ایل کیو کی، اور بالخصوص مونس الہی کی. اور وہ جو انہیں وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ملی تھی وہ بھی خطرے میں ڈل گئی. تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اب انہیں خطرے کی گھنٹیاں ان کے کانوں میں بجنی شروع ہو گئی ہیں، اور اب یہ وہ ایک جو سمپتھی ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کس سے؟ سرکار سے. سرکار کون سی؟ وہی. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ان سے اگر بلا تکا سمپتھی گین کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگی جناب. آج ایکس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑی ہی شان طریقے سے جا کے راولپنڈی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا، تو کچھ نہیں ہوا جناب. تو کیا وہ جو ایک بے تکے سے ویلاگ کہہ رہا ہوں سوری ویڈیوز مجھے بھیج رہے تھے کہ جی وہ چائے والے ریسٹورنٹ میں وہ بیٹھے ہیں باجوہ صاحب اور بڑے ہی معصومانہ انداز میں، تو وہ ایسی ویڈیوز نہ بھیجا کریں بھائی. ایسا کوئی پاکستان میں نظام نہیں کہ بھی ایکس آرمی چیف کو اتنی تنزلی کا سامنا کرنا پڑے کہ وہ اکیلا جا کے بیٹھ جائے. ہر ایجنسیاں میں ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں، اور ہمیشہ ماضی میں رہنے والی جو حکومت ہے
اس سے مطلب جو ماضی میں رہنے والے چیف ہیں انہیں اتنی جلدی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا جاتا. تو یہ اب توقعات جو ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں سرکار سے. تو وہ سرکار جو ہے وہ اس وقت بالکل غیر سیاسی ہو چکی ہے، اور غیر سیاسی کے ساتھ ساتھ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم سویلین کی حمایت حاصل کریں گے، اور وہ اسی صورت ہی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں گے اور کسی کو بلا وجہ نہیں چھیڑیں گے اور نہ ہی چھیڑنے دیں گے. تو میرا خیال میں یہ مونا زلائی کا جو پنڈورا باکس ہے وہ کچھ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اور یہ چونکہ ایک خواہش تھی پی ڈی ایم کی کہ یہ ایسے معاملات سامنے آئے تو وہ آ گئے، اور خیر رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اس پہ بڑا ہنسی میں اڑا دیا بات کو. اور اس کے علاوہ جو اس ٹائم پہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں فضل الرحمان صاحب، وہ بھی اس حوالے سے بڑا خوش ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ اور فیصل واوڈا کا جو کیس ہے انہیں سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ایک بہت اچھی خبر مل گئی، اور وہ یہ کہ وہ اگلے آنے والے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے. اور جو ان کی نااہلی ہے وہ اس موجودہ حکومت، یعنی کہ جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا جس کو لڑ کے وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے، تو اس کے بعد ان کی جو نااہلی ہے اس ایک ٹینیور تک یعنی کہ 5 سال تک ہی رہے گی، جو کہ اگلے آنے والے 2023 میں ختم ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ جو وہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ بھی اب ہمیں کوئی غائبانہ مدد حاصل ہوگی یا کوئی جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس آ کے ان کی ہیلپ کرے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور امید یہ کی جا رہی ہے، جیسے خان صاحب نے خود بھی کہا کہ بھی تیار ہیں الیکشنز کے لیے، کہ ممکنہ طور پہ جو ہے وہ مارچ میں، یعنی کہ مارچ میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے، اور 2 صوبوں میں 1/3 میجورٹی کے ساتھ تحریک انصاف سامنے آ جائے گی. اور پھر کیا صورتحال بنے گی اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.